میرے دوستوں، میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ سامنے آپ کو 3 چیزیں دکھ رہی ہیں۔ انہیں اگر کوئی ایک خاص ترتیب سے صرف 3 بار پڑھ لینا، تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ کبھی زندگی میں، اس کی زندگی میں نہ غریبی رہے گی، نہ بیماری، نہ بے اولادی، نہ رشتوں کی بندش۔ دیکھیں، میں نے پہلی بار 1 سال پہلے اس عمل کو پڑھا، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے نکال کے۔ یقین کریں، پہلے ہی دن صرف 3 منٹ میں ایسا معجزہ میں نے دیکھا میرے دوستوں۔ غوث پاک کی میں نے ایسی کرامات دیکھی اس عمل کے پڑھتے ہی۔ دیکھیے غوث پاک کی اس عمل کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بہن یا ایسا بھائی جس نے پوری دنیا کی تسبیحات پڑھ لی ہو اور غربت غریبی نہ ختم ہوتی ہو، تو ایک بار زندگی میں یہ چھوٹا سا عمل پڑھ کے آزما لے، مایوسی نہیں ہوگی۔ اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، میں نے جیسے ہی عمل پڑھا، یقین کریں میرے دوستوں، پہلے ہی دن 3 منٹ میں 1,60,000 روپے۔ یقین کریں میرے دوستوں، اس عمل نے پہلے ہی دن میری اللہ نے ایسی مدد کی۔ پھر میں روز پڑھتا گیا، پھر دوسرے دن پڑھا تو 4.5 لاکھ کا منہ دیکھا، اور پھر تیسرے دن پڑھا تو یقین کریں میرا 17 لاکھ روپے کا قرضہ اللہ نے ایسے معاف کروایا۔ جو دشمن بنے ہوئے تھے پیسے مانگنے کے لیے، انہوں نے یقین کریں ایک جھٹکے میں پیسے معاف کر دیے۔ یہ اس عمل کی کرامت ہے میرے دوستوں۔ اور میں نے اب تک میں نے 7 سے 8 ہزار بہنوں بھائیوں پر یہ عمل آزمایا ہے۔ کل کی تاریخ میں نے 7 سے 8 بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ آج صبح میں نے ایک بھائی کو یہ عمل دیا، یقین کریں 4 لاکھ روپے کا بندوبست اس کو ہو گیا، اللہ نے کیا۔ یہ کوئی جھوٹی باتیں، جھوٹے قصے نہیں ہے، اس عمل کی طاقت ایسی۔ آپ اس عمل کو سنیں گے نا، آپ کہیں گے یہ چیز کیا ہے، آپ کہیں گے ہم نے تو کبھی زندگی میں یہ چیز پڑھی کیوں نہیں۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں میرے دوستوں، میں آپ کو یقین سے، گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر ایک بندہ بھی آج اس ویڈیو کے نیچے کہہ دینا کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا، خدا کی قسم میرے دوستوں میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن میں آج آپ کو وہ چیز دے کر جاؤں گا، پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، پاکستان میں، انڈیا، بنگلہ دیش، کہیں بھی ہو، آپ نے صرف کیا کرنا ہے، دیکھیں، تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ پہلے یا ربی کو ایک خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی۔ پھر یا اللہ کو پڑھنا ہے، پھر یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ تینوں چیزیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنی۔ آج پڑھو گے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج ملے گا۔ کل ایک بہن میرے پاس آئی، ظالم شوہر نے مار کے برا حال کیا ہوا تھا۔ یقین کریں صرف 5 منٹ میں وہ شوہر معافیا مانگنے لگا۔ یہ کل کی کرامت ہے۔ اور ایک بہن کا واقعہ میں پرسوں ایک بہن میرے پاس آئی، اس کے گھر میں فاقے، اتنی مجبوری میں بیچاری، اتنی پریشانی میں، قرضہ الگ، بچے الگ، بھوکے، شوہر بیمار، گھر کرایہ کا 8 مہینے کا کرایہ چڑھا۔ مالک مکان وہ کہتی ہے روز آتا ہے، اب خالی کراتا ہوں، آج کراتا ہوں، 1 دن اور دے رہا ہے، 2 دن اور، بولتی میں مرنا چاہتی ہوں، میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بی بی ایک بار خدا کا واسطہ یہ عمل پڑھ لے، زندگی میں ایک بار، تجھے دوبارہ پوری زندگی میں نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی۔ یہ اللہ کو بڑا پسند ہے یہ عمل۔ میں نے اسے سیدھا بات کی، میں نے کہا یہ عمل اللہ کو بڑا عزیز ہے، اس عمل کو تو جیسے ہی پڑھ لے گی نا، تیری غربت غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور خدا کی قسم میرے دوستوں، کل اس نے صبح 11:30 بجے یہ عمل پڑھا ہے، اور 12 بجے اس کا میسیج آ گیا۔ وہ کہتی ہے آپ کون ہیں؟ آپ کوئی اللہ کی ولی ہیں، بہت بڑے کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے، کیا ہے آپ نے کیا چیز دے دی مجھے؟ بولتی ہے میرا اپنا رشتہ دار 16 لاکھ روپے کی میری مدد کر کے گیا ہے، وہ اتنا بڑا ہمارا خاندان کا رئیس شخص جو ہم سے کبھی منہ تک نہیں لگائے، وہ اچانک میرے گھر پہ آ گیا اور کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ نے خیال پیدا کیا ایک دم سے بیٹھے بیٹھے کہ تو بڑی پریشان ہے، کسی بھی حال میں تیری مدد کی جائے۔ دیکھو اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا کر دیا، لوگ دروازے پر آ کر دے کر جاتے ہیں، یہی اس عمل کی کرامت ہے۔ اب میں آپ کو جلدی سے میرے دوستوں وہ راز، وہ تسبیح، وہ خزانہ دے کر جاؤں گا جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد آپ کے دروازے پر آئے گی انشاءاللہ۔ اب سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، دن بھر میں، شام میں، رات میں، کبھی بھی تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلی چیز آپ نے پڑھنی ہے درود شریف۔ اب دیکھیں، اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ جناب عالی مجھے درود شریف نہیں آتا، میں کیا کروں؟ دیکھیں، اگر آپ کو درود ابراہیمی نہیں آتا تو بہت سے ایسے چھوٹے درود شریف ہیں جو بچہ بھی پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے
اس عظیم عمل کو آغاز کرنا. اور دیکھیں اگر پھر بھی کوئی بندہ کہتا ہے، اور دیکھیں بار بار ویڈیو کاٹنے سے، اسکپ کرنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر اپنی ہی منمانی سے تجھے کرنا ہے نا، چیزوں کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھ جانا ہے، تو تو بہت آگے بڑھ جائے گا بیٹا، اور اتنا آگے بڑھ جائے گا نا تو کہ پھر واپس نہیں آ سکے گا. سمجھ رہے بیٹا؟ تو اسی لیے ایک ایک چیز سمجھ لے. اگر واقعی میں پڑھنا چاہتا ہے میرے غریب، میری بیمار بہنوں، اگر ظلم ہے، زیادتی ہے، قرضہ ہے، بیماری ہے، غریبی ہے، جادو ہے، بندش ہے، بد نظری ہے، کچھ بھی ہے، دنیا کی ہر مشکل، ہر پریشانی کا میرا چیلنج 5 منٹ کا ہے. اگر 5 منٹ بعد تمہاری زندگی میں میرے دوستو 80% تبدیلی نہ آ جائے، تمہاری زندگی میں سکون اور خوشیوں کے ڈھیر نہ لگ جائیں، تو پھر مجھے کہنا. کل پھر پڑھو گے تو جو 20% کمی رہ جائے گی وہ پوری ہو جائے گی. روز پڑھو گے تم فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں ایک ہی دن میں زندگی میں تبدیلی آتی ہے. دیکھیں یہ اللہ کو بڑا عزیز ہے. اور دیکھیں یہ سامنے وظیفے دکھ رہے ہیں نا، یا ربی، یا اللہ، یا غنی، یہ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے پڑھے ہوں، لیکن یہ جو ترتیب میں بتاؤں گا نا صرف 20 سیکنڈ میں پڑھ تو لو گے، دن بھر میں، شام میں، رات میں، کسی وقت بھی. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں میرے دوستو، اس عمل کو پڑھنے کے بعد خدا کی قسم جو لوگ تمہیں تانے دیتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، تو یوں ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، رب کعبہ کی قسم پورے محلے میں سب سے زیادہ امیر آپ ہوں گے، پورے خاندان میں سب سے زیادہ مالدار آپ ہوں گے. یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میری گارنٹی ہے. اب آپ نے سب سے پہلے نمبر والا وظیفہ سامنے دکھ رہا ہے، سامنے آپ کو وظیفہ دکھ رہا ہے یا ربی کا. اب دیکھو یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، اے میرے پروردگار. اب آپ نے، میں نے، ہم نے اپنی زندگی میں یا ربی کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج میں دعوے سے کہتا ہوں، آج میں آپ کو جو ترتیب بتاؤں گا، اللہ کی قسم آپ نے اپنی زندگی میں دیکھیں یا ربی، یا ربی، یا ربی، اس طریقے سے تو بچہ پڑھتا ہے، حاصل حصول تو کچھ ہوتا نہیں. لیکن آج کیوں ہوگا؟ کیونکہ آج غوث پاک کی ترتیب ایسی ہے. دیکھیں ان تینوں کے ساتھ ایک خاص ترتیب اور ایک خاص جملہ شامل کرنا ہے، تب جا کر غربت اور غریبی کی چیخیں نکلیں گی. اور دیکھو میرے دوستو، مجھے تمہارا لائک نہیں چاہیے. ہاں اگر اللہ کے ناموں سے محبت ہو کر دو الگ بات ہے، مجھے نہیں چاہیے کسی کا لائک، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے. ایک بندہ بھی نہ دیکھے ویڈیو، اگر ایک مستحق تک بھی میری ویڈیو پہنچ جائے نا تو بس میرے لیے کافی ہے. میں نے ویوز کے لیے، لائک کے لیے آج ویڈیو نہیں بنائی، میں نے غریبوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے. آج ہر غریب دیکھیں، میں نے 1 سال پہلے جب پہلی بار یہ عمل پڑھا، مجھے 1,60,000 جب پہلے دن ملا نا، میں نے اسی دن اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ عمل ہر غریب تک پہنچاؤں گا. میں نے آج اپنا فرض پورا کرنا ہے، یہ ویڈیو، اور آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے اللہ کے لیے، اپنے غریب دکھیارے بہنوں بھائیوں کے لیے اللہ کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں ہر غریب بیمار لاچار کے ساتھ. جو غریب نہ بھی ہو، جو بیمار نہ بھی ہو، اسے بھی بھیجیں، کیونکہ ہر انسان کے کوئی نہ کوئی مسئلے تو ہیں، جس کا جو مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا. ایسی بہنیں، ایسے بھائی جن کے رشتے نہیں آتے، یقین کریں لائنوں میں لگ کر رشتے آئیں گے. ایسے لوگ جو محبت میں ناکام ہیں، کوئی رکاوٹ ہے شادیوں میں، کچھ بھی ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی زندگی ایک ایسی زندگی ہو جائے گی محبوب قدموں میں، ظالم شوہر، ظالم ساس، ظالم نندے، ظالم سسرالی قدموں میں. تو میرے غریب بہنوں، غربت غریبی دور، قرضے دور، بیماری دور، جادو ختم، بندش ختم، بد نظر ختم. میں کیا بتاؤں اس عمل کے بارے میں بتانے بیٹھوں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اب میں تمام باتوں کو چھوڑ کر سیدھا اور صاف سچا وظیفہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. اب جلدی سے میرے دوستوں اس ویڈیو کے ساتھ جڑ جائے، اور اب تک ویڈیو اسکپ کی ہے، کاٹی ہے، تو خدا کا واسطہ 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کرنا، کیونکہ اب اگر ویڈیو کاٹو گے تو بڑی اہم چیزوں کو مس کر جاؤ گے، پھر مجھ سے شکایت کرو گے کہ جناب وظیفہ کامیاب نہ ہوا. اب آپ نے فوری طور پر عمل کا جو پہلے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. یہ وظیفہ آپ کو سامنے دکھ رہا ہے یا ربی کا. اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں، کوشش کرنا کسی بھی دن جب بھی آپ لوگ عمل پڑھیں، چاہے آج پڑھیں، کل پڑھیں، اور دیکھیں کوشش کرنا آج ہی پڑھنے. دیکھیں یہ نہ ہو کہ آج ویڈیو دیکھی تو آپ کہیں بھائی میں کل پڑھوں گا. دیکھیں جتنا دیر کریں گے نا اتنا اپنا نقصان ہے، باقی میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بتا کے چلا جاؤں گا. باقی یہ عمل کیا چیز ہے؟ دیکھیں اس عمل کا کیا میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ ابھی پڑھو ابھی ملے گا. بس یہ بات سمجھ لیں، ابھی پڑھو ابھی دولت کے ڈھیر، ابھی اثر کرنے والا عمل ہے. بس یہ بات یاد رکھیے گا. ابھی کوئی مسئلہ ہے، دشمن ہے، کوئی مسئلہ ہے، بند کاروبار ہے، اپنی دکان پہ پڑھ لے، یقین کرے لائنیں لگ جائیں گی دکان پہ. گاہک ایسے تم سے چمٹیں گے، تم کہو گے یار یہ کیا ہو گیا زندگی میں، اتنی خوشیاں کیسے آ گئی زندگی میں تو کچھ نہیں تھا، جیب خالی، کنگالی، غربت، غریبی، لاچاری تھی، اچانک کیا ہو گیا. اب آپ نے سب سے پہلے وظیفے کو دیکھا. اگر آپ نے پہلا وظیفہ مس کر کے
آگے بڑھ گئے تو پھر میری جواب داری نہیں ہوگی. اب آپ نے کرنا کیا دیکھیں, آپ اس عمل کو کسی دن بھی پڑھیں. دیکھیں دن کی پابندی نہیں ہے, سارے دن اللہ کے, پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار ہے نا, دیکھیں سارے دن اللہ کے ہیں, ساری راتیں اللہ کی, جب دل کرے پڑھیں. اب گھر میں بیٹھے وہاں پڑھ لیں, دکان میں, دفتر, مسجد, کہیں بیٹھے پڑھ لیں, جگہ کی کوئی پابندی نہیں. اور کوشش کریں ایک بار زندگی میں اپنے گھر میں پڑھ لیں اور ایک بار دکان میں پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا. اور سب سے بڑی بات دیکھیں, نہ دن کی پابندی, نہ وقت کی, نہ جگہ کی, اور سب سے پابندی بڑی ایک ہے کہ اس عمل کو پڑھنا ہے تنہائی میں. دیکھیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں, موبائل پکڑا ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑی اور شروع ہو گئے. اللہ والو یہ نہ کرنا, اس طرح نہ کرے, اس سے بہتر تو نہ پڑھے. جب بھی فارغ ہو پڑھیں, دل سے پڑھیں اللہ کی. دیکھیں نماز پڑھتے ہیں نا, نماز پڑھتے وقت یہ کام کرتے ہو, دل سے پڑھتے ہو نا, تو یہ عمل بھی دل سے پڑھو. اگر نماز کے دوران کسی سے بات کرو گے نماز ٹوٹ جائے گی نا, تو عمل کے دوران بھی, عمل کے وقت بھی توجہ یہاں وہاں ہوئی, بات ہوئی, موبائل پہ دھیان گیا تو عمل بھی ٹوٹ جائے گا. اللہ والو یہ نہ کرنا, پڑھو تو دل سے پڑھو. اب آپ نے جلدی سے پہلے نمبر والے وظیفے کو کیسے پڑھنا ہے دیکھیں, تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے درود شریف پڑھ لیا, کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ. دیکھیں میں ہر چیز آپ کو بیسٹ آف بیسٹ بتاؤں گا, ہر چیز آپ کو بہتر سے بہتر بتاؤں گا, تاکہ آج کے بعد جو لوگ کہتے ہیں نا وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا, تو میں لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. اللہ کی قسم صرف 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا, ساری دنیا دیکھے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دبا, یہ بیماری کا دبا, یہ تندرستی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو, جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ یا ربی کا. اور یاد رکھیے گا, یا ربی سے بہتر وظیفہ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. یا ربی میرے دوستو دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے. لیکن آج جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ میں یا ربی پڑھ کے تھک گیا ہوں, میری غربت غریبی مٹتی نہیں ہے, مجھے لوگ دھتکارتے ہیں, میری کہیں عزت نہیں ہے, تو میرے دوستو اس عمل کو پڑھتے ہی جہاں جائیں گے لوگ کھڑے ہو کر آپ کو سلام کریں گے. آپ کے دشمن آپ کے دوست بن جائیں گے, نفرت کرنے والے محبت کر جائیں گے, ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے. تو اس کے لیے آپ نے پہلے نمبر پر درود شریف ایک بار پڑھ لیں, یاد نہیں یاد چھوڑ دیں, صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اب آپ نے یا ربی کے ساتھ کیا پڑھنا ہے, آپ نے یا ربی کے ساتھ یا ربنا کو پڑھنا ہے. اور دیکھیں جب یہ دونوں مل جاتے ہیں نا میرے دوستوں, اور پھر اس کے فوراً بعد یا اللہ کی ایک خاص تسبیح, اور پھر تیسرا یا غنی و آخری وظیفہ. یقین کریں میرے دوستوں, میں ابھی سے آپ کا نام رکھ دیتا ہوں بادشاہ. ابھی سے تو بن گیا ہے بادشاہ, ابھی سے تو بن گیا میری نظر میں کروڑپتی. یقین کریں میرے دوستوں, میں نے اب تک 7,000 بہنوں بھائیوں پر آزمانے کے بعد آپ کے حوالے ویڈیو کی ہے. میں نے ویڈیو اپنی طرف سے نہیں بنائی, 7,000 بندوں کو میں نے اس عمل کے پڑھتے ہی کروڑپتی بنتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے یقین کرے جو ایک بار پڑھتا ہے پھر وہ اس عمل کا اسے نشہ لگ جاتا ہے, روز پڑھتا ہے صبح دوپہر شام, اور جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ملتا جائے گا. یقین کریں ایک بار پڑھیں گے نا, مثال کے طور پر آپ کو 2-3 لاکھ مل جائیں گے, پھر آپ پڑھیں گے پھر آپ کو 4-5 لاکھ مل جائیں گے, پھر آپ پڑھیں گے آپ کو 10-20 لاکھ مل جائیں گے. یعنی کہ آپ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا آپ رب کے قریب ہوتا جائیں گے, اتنا آپ میرے دوستوں غیبی فرشتوں کے قریب ہوتا جائیں گے, اتنا آپ میرے دوستوں اللہ کی مدد آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی. یہ اس عمل کی کرامات ہے میرے دوستوں. یہ غوث پاک کا وعدہ ہے, یہ غوث پاک نے اللہ کی قسم کھا کے فرما دیا ہے کہ جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جائے گی اس گھر کا بچہ منٹوں میں کروڑپتی بن جائے گا. اب آپ نے کرنا کیا دیکھیں, اب آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر یا ربی یا ربنا کو کیسے کتنی بار پڑھنا ہے, اس کی ترتیب اور تعداد کو توجہ دھیان سے سمجھیے گا. یہ نہ ہو غفلت لاپرواہی میں ساری چیزوں کو مس کر جائیں اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے. اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف ایک بار پڑھ لیا, یادیں نہیں یاد چھوڑ دیتے کہ اگر نہیں یاد تو زبردستی نہ کریں کہ بھائی مجھے پڑھنا ہی ہے. تو دیکھیے اگر درود شریف نہیں بھی پڑھتے نا تو بھی عمل قبول ہو جائے گا, تو بھی آپ کو فائدہ ہو جائے گا. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بالکل جو یعنی کہ گناہ کر کے تھک گئے ہوتے ہیں, ان کے وظیفے نا آسمان کے اور زمین کے درمیان لٹک جاتے ہیں. درود شریف والا آخر پڑھ لیتے نا تو وہ بندہ بھی جو ہے نا اس کا وظیفہ بھی 100% قبول ہو جاتا ہے. تو آپ نے اگر نہیں آتا چھوڑ دے, اگر آتا ہے تو ایک بار پڑھ لیں, صرف یہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار اتنا تو آتا ہے نا, اتنا تو بچہ بھی پڑھ لے. یار اتنا بھی نہیں آتا تمہیں تو تمہیں کیا آتا ہے, تم نے کیا کیا دنیا میں, تم نے کیا کیا, خالی ٹک ٹاک چلایا. ٹک ٹاک سے کچھ بھی نہیں ملے گا میرے دوستو, ٹک ٹاک تمہیں برباد کر دے گا دنیا داری میں. یہ آج تمہیں دیکھو, اگر آج تمہیں کچھ حاصل کرنا ہے نا تو پوری زندگی میں صرف ایک بار پڑھ لو, پھر تم روز پڑھو گے. اور روز میرے دوستو میری طرف سے اجازت سب کو ہے, مجھے تم سے کوئی لالچ نہیں ہے کہ لائک کرو گے تو اجازت نہیں, اجازت سب کو ہے, ہر غریب پڑھے. لیکن اگر اپنا نام لکھ دے کامنٹس میں تو آپ کو ہو سکتا ہے میں نام کے ساتھ الگ سے اجازت دے دوں, تو ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ زیادہ ہو جائے. ادروائز نہ بھی لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اجازت سب کو. لیکن کوشش کریں
اپنا نام لکھ دیں اگر لکھنا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ دیکھیں، درود شریف ایک بار پڑھ لیں، یاد ہے ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر آپ نے یا ربی یا ربنا، ہو گیا، ایک ہو گیا، پھر پڑھے دوسری بار یا ربی یا ربنا، پھر تیسری بار پڑھیں یا ربی یا ربنا، ختم پہلا وظیفہ ختم ہو گیا۔ گھنٹوں منٹوں لگ گئے، مر گئے ٹک ٹاک والے، مر گئے تمہارے بغیر۔ ارے بھائی پورے عمل کو 10 سیکنڈ میں پڑھ لو گے اور زندگی بھر دعائیں دو گے انشاءاللہ، یہ وعدہ ہے میرا۔ اب آپ نے یا ربی یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی یا ربنا، پہلا وظیفہ پورا۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے کھڑے نہیں ہونا، کسی سے بات نہیں کرنی۔ دوسرا وظیفہ یا اللہ کا ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھ لو، پھر یا غنیوں کو ایک خاص جملے کے ساتھ پڑھ لو، بس میرے دوستو، بس غریبی ختم انشاءاللہ، چیلنج کے ساتھ، دعوے کے ساتھ، شرطن کہتا ہوں، حلفن کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ کو 3 ہی بار پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے پڑھتے آئے ہو ویسے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا نا۔ لیکن آج جو اللہ والوں کا سچا راز ہے، دیکھیں اللہ اللہ پڑھ کے سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن جو دل سے پڑھے وہ نا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا یا اللہ کا وظیفہ پڑھتا ہوں میرے حالات نہیں بدل رہے، تو پھر اس کے لیے ایک ایسا حل ہے، اللہ پاک کے نام کے ساتھ ایک ایسا جملہ میرے دوستوں، ایسی تسبیح، ایسا راز میرے دوستوں کہ جس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر بندہ اس کو 3 بار چلتے پھرتے الگ سے بھی پڑھ لے، یقین کریں غربت، غریبی، لاچاری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ لیکن آج میرے دوستوں جیسے یا ربی یا ربنا یا ربی یا ربنا یا ربی یا ربنا کو پڑھ لیں، تو اب آپ نے یا اللہ کے ساتھ، دیکھیں چاہے آپ یا اللہ پڑھیں چاہے یا اللہ پڑھیں، دونوں صورتوں میں آپ کا ہو جائے گا، لیکن آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں؟ دیکھیں یا اللہ پاک کا وہ نام ہے، ذاتی نام، جس میں اللہ کے 99 ناموں کی طاقت شامل ہے، یعنی کہ اسی میں یا رحمان بھی ہے، یا رحیم بھی ہے، یا کریم بھی ہے، یا غفار بھی ہے، یا ستار بھی ہے، یا غفار بھی ہے، تمام چیزیں اس میں ہیں۔ تو سوچیں ذرا، تصور کریں کہ یہ کیا چیز ہوگی، ذرا جائزہ لیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ میرے دوستو اب آپ نے یا اللہ کے وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے یا اللہ کے ساتھ ایک ایسا جملہ، ایک ایسا نام شامل کرنا ہے نبی پاک کا، جو اس وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا اور آپ کو رب کا ایسا لاڈلا بنائے گا۔ دیکھیں یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ دنیا کے 3 ٹاپ نمبر وظیفے، یعنی کہ یہ وظیفے اگر اکٹھے ہو جائے نا دن بھر میں، شام میں، رات میں، اول آخر درود شریف کے ساتھ، یا ویسے ہی بسم اللہ پڑھ کے پہلے یا ربی یا ربنا کو 3 بار، اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ کا خاص راز، اور پھر آخر میں یا غنیوں کو بتائی بھی ترتیب سے، تو یقین کریں میرے دوستو پوری دنیا کی دولت بھی بندہ مانگے نا اس کے قدموں میں، ظالم کے ظلم ختم، بیماریاں ختم، تکلیفیں ختم۔ باپ نے دوسرے نمبر والے وظیفے کو پڑھنا کہتے ہیں یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد۔ یہ وہ میرے دوستو راز ہے یا اللہ کے اس وظیفے کا، کہ اللہ کی ڈائریکٹ اس کے اوپر مدد ٹپکتی ہے، یعنی کہ اللہ پاک اس بندے سے اتنے مہربان ہوتے ہیں، آسمان پہ یہ وظیفہ ہلچل مچا دیتا ہے۔ اور پھر جب آخری وظیفہ آپ پڑھیں گے، اور دیکھیں اس وظیفے کو آپ نے صرف 3 ہی بار پڑھنا ہے، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد کو 3 بار پڑھ کر اب میں آپ کو جو آخری وظیفہ بتانے لگا ہوں میرے دوستو، اس کے بعد میرے دوستو زندگی سے غربت اور غریبی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دیکھیں یا غنیوں کو دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، مالی پریشانی کے لیے ہر بندہ پڑھتا ہے، لیکن آج جو بہنیں کہتی ہیں نا کہ ہم یا غنیوں پڑھ پڑھ کے بھی تھک گئے ہیں، یا غنیوں سے ہمارے حالات آج تک بدلے نہیں ہیں، تو میں آج ان تمام غریب غربا بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ نے صرف یا غنیوں نہیں پڑھنا، آج یا غنیوں کے ساتھ اللہ پاک کا وہ نام پڑھنا ہے میرے دوستوں جو دولت کا ایٹم بم ہے، جو دولت کا سلطان ہے، جو دولت کا بادشاہ ہے۔ دیکھو یا غنیوں کے ساتھ ایک ایسا نام میرے دوستوں، اور یہ دونوں نام جب اکٹھے ہو جائیں نا میرے دوستوں، ان دونوں کو کہیں پر سرچ کر لیں، معلوم کر لیں کہ یہ چیز کیا ہے، میری باتوں پر یقین نہ کریں، صرف ان دونوں کو سرچ کر لیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ چیز کیا ہے۔ یہ بادشاہوں کے وظیفے ہیں، یہ فقیروں کو بادشاہ بناتے ہیں، لیکن پڑھنا کیسے ہے یہ سمجھ لیں۔ اور دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر کریں، اللہ کے ناموں سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے تو لائک بھی کریں، کامنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ آپ کو نیو ویڈیوز میری ملتی رہیں۔ اب آپ نے سب سے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے یا غنیو یا مغنی،
یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، اس طریقے ترتیب سے آپ نے یہ دونوں وظیفوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، یا غنیو یا مغنی، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ صرف 3 بار پڑھ کر آخر میں مانگیے، انشاءاللہ بن مانگے بھی سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے اللہ پاک سے خوب سارا مانگنا۔ اللہ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔